میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے محبوب یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے محبوب یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چگے چگا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے قافیوں، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین یا راحت العاشقین یا انیس الغریبین یا قائد الغر المحجلین یا شفیع المذنبین نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اور حاصل مطلب شعر اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نیزے جواب آیا کہیں
پڑھتا الکتاب ہوگا، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، جان سے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار معزز و محتشم سامعین و حضرات، خصوصاً بالخصوص برادر اکبر حضرت علامہ مولانا لیاقت علی قادری صاحب زید مجدہ، آپ نے آج شفقت فرمائی اور ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ خصوصاً بالخصوص اس مسجد کی جملہ کمیٹی، صدر صاحب، امام و خطیب صاحب، مؤذن صاحب، یہ پورا اس مسجد کے متعلقین و متوسلین، سارا محلہ، ساری کمیونٹی، اور میرے ساتھ آئے ہوئے قادری میلاد کمیٹی کے اراکین اور جامع مسجد حقانی سے آئے ہوئے معززین، متعلقین، اللہ رب العالمین آج کے اس جمعۃ المبارک کا صدقہ سب کو قرآن پاک کا فیضان خاص نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ مجھے کسی دوست نے بتایا ہے کہ آج اس مسجد کی تعمیر کے بعد اس پورشن کے اوپر آج پہلا جمعہ ہے۔ یہ انجم صاحب میرے ساتھ تشریف لائے، اللہ ان کا ذوق سلامت رکھے، یہی مجھے کہہ رہے تھے آج اس جزاکم اللہ، بہت شکریہ، جزاکم۔ آج اس اوپر والے پورشن پہ مسجد کا، اس مسجد میں پہلا جمعہ شریف ہے، جزاک اللہ۔ تو اس مسجد کا، اس پورشن کا آغاز مجھ بندے ناچیز سے انہوں نے کروانے کی مجھے سعادت بخشی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس مسجد کو، مسجد کے امام و خطیب صاحب کو، اس کی پوری کمیٹی کو، صدر کو، سارے مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ مسجد ہمیشہ بندوں کے ساتھ سجتی ہے، نمازیوں کے ساتھ سجتی ہے، اور نمازیوں کو سکون اللہ کی پاک کتاب سے آتا ہے۔ اللہ کی پاک کلام، نبی کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق، اس کے ساتھ ہر بندے کو سکون ملتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر انسان کو دل کے اندر کوئی خنجر لگ جائے نا، بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب یا اللہ کی
لاریب کتاب کی بے حرمتی کی جائے۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری لاریب کتاب قرآن مجید کی طرف کوئی انسان آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھے؟ اللہ رب العالمین نے غلامان محمد کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر مقام پہ جا کے قرآن پاک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ مقابلہ کرنا ہے تو فضیلت میں آ کے مقابلہ کرو، قرآن کریم کے ساتھ مقابل لا کے مقابلہ کرو۔ قرآن کریم کو تو اللہ رب العالمین نے بے مثل اور بے مثال بنایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں رب العالمین حروف مقطعات میں فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر شک و شبے کی گنجائش تک نہیں ہے۔ جی رب العالمین کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن رب نے اس میں اشارہ
قرآن ہم سے ویسے نہیں اٹھے گا، یہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ شعب الایمان کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا آخری وقت آئے گا کہ قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ کس طرح اٹھایا جائے گا؟ فرمایا جو حاملین قرآن ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہوگا، رات کو سوئیں گے، قرآن ان کے سینوں سے نکال لیا جائے گا، صبح اٹھیں گے ان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے۔ الیاذ باللہ، اے میرے دوست، یہ قرآن نعمت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن اللہ کا فضل ہے۔ اس کو پڑھو اس سے پہلے کہ اس سے محروم کر دیے جاؤ، اس سے محبت کرو۔ آج قرآن کے اندر سب کچھ ہے، تجھے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شفا لینی ہے تو قرآن سے لے لے، برکت لینی ہے تو قرآن سے لے لے، ساری دنیا لینی ہے تو قرآن سے لے لے، اللہ کا محبوب لینا ہے تو قرآن سے لے لے، اور اگر اللہ تعالیٰ بھی لینا ہے تو قرآن سے ہی لے لے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، شفا ہی شفا، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت۔ لیکن اے میرے دوست، قرآن کریم کو پڑھ تو صحیح نہ یار، قرآن پاک کی تلاوت تو کرنا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا دل قرآن پڑھنے پہ لگتا ہی نہیں، تلاوت کی توفیق ہی نہیں ہے۔ میرے کریم کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے سامنے آئے، میرے کریم نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، قرآن کریم کی تلاوت مجھے سناؤ۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے نا تو سنا ضرور کریں، کوئی حافظ پڑھ رہا ہے اس کے پاس بیٹھ کے قرآن سن لیں۔ موبائل جو اتنا استعمال کرتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ، ایک ایک گھنٹہ، فیس بک لے لیتی ہے، یوٹیوب نے 1 گھنٹہ لے لیا، جو وقت بچا ہے وہ ہم نے غیبت میں گزار دیا، قرآن پاک کو نہیں سنا۔ میرے کریم آقا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، تو قرآن کریم کی تلاوت سنا، میں آج تیرا قرآن کریم سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ باندھ دیے، اے کملی والے آقا، میری کیا مجال میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں۔ میرے کملی والے نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، قرآن پاک تو پڑھ، میں رب کی سنت ادا کر کے آج تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ جس طرح لوگ پڑھتے ہیں رب سنتا ہے، آج عبداللہ ابن مسعود تو پڑھے گا، رب کا رسول تیرا کلام سنے گا۔ اے عبداللہ ابن مسعود، قرآن پاک پڑھتا جا، میں سنتا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیے، آپ تلاوت میں گم ہو گئے، میں ہو گئے۔ کریم آقا زاروں قطار رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں۔ کریم آقا زاروں قطار رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ فرماتے ہیں جب میں نے سورہ نساء مکمل کی ہے، میں نے کملی والے کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے، کملی والے کے چہرے پہ داڑھی کے اندر سے آنسوؤں کی لڑی نیچے بہ رہی ہے، جس نے کرتے مبارک کو بھی گیلا کر دیا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اے لوگوں، قرآن بڑے درد کے ساتھ نازل ہوا ہے، قرآن پڑھا کرو، زارو قطار رویا کرو۔ یا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے، فرمایا رونے جیسی صورت بنا لو، میرے رب کو یہ صورت بھی بڑی پسند ہے، رحم نازل فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ قرآن پاک پڑھا کرتے، مسجد میں آتے، آپ نماز کے اندر قرآن پڑھا کرتے۔ حضرت علقمہ بن وقاص فرماتے ہیں ایک دن میں صبح کی نماز میں آیا، حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے ہیں، میں سب سے پچھلی صف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ واہ واہ اے عمر، تیری تلاوت پہ قربان جائیے۔ سورہ یوسف پڑھتے جا رہے ہیں، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، ہچکی بن گئی ہے اور اتنا روئے ہیں۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں سب سے آخر والی صف میں نے آپ کی ہچکی کی آواز کو سن لیا ہے،
میرے دوست آج رونا نہیں آتا، دل بڑا سخت ہو گیا ہے، ہماری روح کے اوپر غلاظت پڑ گئی ہے، گناہوں کا گند ہے۔ پہلے صحابہ صرف ایک آیت سنتے زاروں قطار روتے، اور اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی۔ آج ہم پورا قرآن تراویح میں سنتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ فرمایا اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے جیسی صورت بنا لو، آج رب کو منا لو، اے پروردگار عالم، ہم نے تیری اس کتاب کی بے حرمتی جو اب ہوئی ہے اس پہ تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، آئندہ سے ہم جان تو دے دیں گے، تیری کتاب کی کبھی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ یا اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما۔ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، آج اگر ہم قرآن پاک سے کٹ کے رہ گئے تو پھر وہ وقت قریب آنے والا ہے جب قرآن ہم سے لے لیا جائے گا۔ یہ تلاوت آج جو تجھے سرور دیتی ہے، یہ پھر تلاوت ختم ہو جائے گی۔ اے میرے دوست تلاوت کر، اللہ کے محبوب تلاوت سننے کے لیے خود تشریف لے آتے ہیں، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں۔ قرآن جب تو پڑھتا ہے اللہ کے ملائکہ تیرے قریب آتے ہیں، نور کا سما ہوتا ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک رات اللہ کے محبوب کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے آیا، گھر میں آیا، ایک ہی مکان ہے، ایک ہی کوٹھا ہے، اس میں میرا بچہ یحییٰ بھی سویا ہوا ہے اور ساتھ میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب قرآن کریم پڑھنے لگا تو مجھے بڑا سکون آیا، بڑی کیفیت بنی، اور جب بندے کو پڑھنے میں سکون آئے نا تو بندے کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کو اونچی آواز میں پڑھو اور سکون ہے، سر لگا کے پڑھو اور مزہ ہے، بہترین لب و لہجے میں پڑھو اور سکون ہے اور زیادہ برکت ہے۔ بلکہ اتنی برکت ہے، میرے کریم نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں، اس کے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ معجم الاوسط کی روایت شعب الایمان میں بھی موجود، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 50 گناہ معاف فرماتا ہے، 50 درجے بلند فرماتا ہے۔ اور جو انسان نماز کے اندر کھڑے ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا ایک حرف کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 100 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 100 درجے بلند فرما دیتے ہیں، صرف ایک حرف پڑھنے سے۔ میرے کریم نے فرمایا او میرے صحابہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم جب اپنے گھروں کو جاؤ تو 3 حاملہ بڑی موٹی تازی اونٹنیاں اللہ تمہیں عطا فرما دے؟ جی یا رسول اللہ، اونٹ اس وقت بڑا قیمتی سرمایہ تھا، آج تو بھینس اور گائے زیادہ قیمتی، اس وقت اونٹ بہت زیادہ قیمتی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ 3 حاملہ اونٹنیاں اللہ تمہیں عطا فرما؟ یا رسول اللہ بالکل پسند۔ فرمایا اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ تم نماز کے اندر قرآن پاک کی 3 سورتیں پڑھ لو، 3 آیتیں، سورت 3 آیتیں۔ فرمایا اگر 3 آیتیں چھوٹی سی چھوٹی بھی ہوں نماز کے اندر تلاوت کرو گے اللہ رب العالمین اس سے زیادہ مال عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ مال اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود مجھے تلاوت سناؤ۔ یا رسول، سورہ نساء پڑھی، کریم آقا ایسے روئے زاروں قطار۔ پھر صحابہ کرام کو خود بلا کے میرے کریم ان سے کلام سنا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم نے ان کو بلایا، فرمایا اے ابی بن کعب، رب العالمین نے مجھے حکم ارشاد فرمایا میں تمہیں قرآن کریم پڑھاؤں، تمہیں قرآن کریم سکھاؤں۔ اے ابی بن کعب،
میرے رب کا حکم ہے میں تجھے قرآن کریم پڑھاؤں، تجھے قرآن کریم سکھاؤں۔ حضرت ابی بن کعب آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ کے ہاں میرا ذکر ہوا ہے؟ ہاں ابی بن کعب تیرا ذکر ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں ابی بن کعب رب نے تیرا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب کی آنکھوں سے زاروں قطار وجد میں آ گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ رب نے میرا نام لیا ہے؟ ہاں ابی بن کعب رب نے تیرا نام لیا ہے، اور نام لے کے فرمایا ابی بن کعب کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ آپ نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہ بھی قربان اور اس رب کے کلام پہ بھی قربان جس کی نسبت سے اللہ کے ہاں میرا ذکر ہو گیا ہے۔ آج تو قرآن پڑھے گا، رب کے ملائکہ تجھے آ کے سلامی دیں گے، اور جب تو قرآن کا اختتام کرے گا، پورا قرآن پاک ختم کرے گا، ختم شریف پورا ہوگا، استقبال کریں گے ملائکہ، اعزاز کے اندر تیری پیشانی پہ بوسہ دیں گے۔ حضرت ابن خدیر آپ فرماتے ہیں میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، رات کا عالم ہے اور ایک ہی مکان ہے، اس میں گھوڑا بندھا ہوا ہے، ساتھ میرا بیٹا یحییٰ بھی ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ گھوڑا اچھلنے لگا، بدکنے لگا۔ میں نے آواز اونچی کی تھی، میں پست آواز سے پڑھنے لگا، لیکن پھر بھی گھوڑا بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے۔ میرا بیٹا قریب ہے، مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ میں نے تلاوت موقوف کر دی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر مجھے شوق امڑ آیا، میرے جذبات ابھر آئے، میں نے پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، سورہ بقرہ پڑھے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ میں نے قرآن کریم کو ایک طرف رکھا، تلاوت موقوف کی، میں اپنے مکان سے باہر آیا، دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک ایک شامیانہ ہے جس کے اندر لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے، جس کے اندر روشنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ کے حیران ہو گیا، پھر وہ روشنی آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ صبح میں اللہ کے محبوب کے پاس آیا، میں نے معاملہ سارا اللہ کے محبوب کے پاس رکھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے معلوم ہے یہ کیا تھا؟ وہ روشنی کیا تھی؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا نبی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ روشنی عام نہیں تھی، وہ اللہ کے ملائکہ تھے جو تیرا کلام پاک سننے کے لیے آئے تھے۔ وہ اللہ کے ملائکہ جو تجھ سے تیرا کلام، اللہ کا کلام سننے کے لیے آئے۔ اور اے ابن خدیر اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا، وہ تو ملائکہ تجھ سے نہ چھپتے، تو بھی ان کا دیدار کرتا اور صحابہ بھی ان کا دیدار کر لیتے۔ ملائکہ تیرا کلام سننے کے لیے آتے ہیں اور تیری زبان پہ گالی چل رہی ہوتی ہے۔ ملائکہ قرآن سننے آتے ہیں، تو غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ ملائکہ قرآن سننے آتے ہیں، تو کسی کے پیچھے اس کے عیب جو ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ملائکہ تیرے منہ سے بدبو نکلتی ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی ملائکہ آنا بند نہیں ہوئے، آج بھی آ رہے ہیں، صبح بھی آتے ہیں، دوپہر بھی آتے ہیں، شام بھی آتے ہیں، جب ہم سو جاتے ہیں اس وقت بھی آتے ہیں، رحمتیں لے کے آتے ہیں۔ لیکن کوئی رحمت لینے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ لے کے آتے ہیں، لیکن رحمت لینے والے خواب خرگوش کے اندر مبتلا، آج وہ رحمتیں سمیٹنے والے گناہوں کی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ملائکہ روز آتے ہیں اور ملائکہ ہمارے اوپر لعن طعن بھی کرتے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں قرآن دیا ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال کے سو رہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ آج قرآن دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی انسان جو آ کے مجھے چوم لے یار، قرآن دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے محبت کرے، کوئی ایسا ہے جو مجھے سینے سے لگائے۔ اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہو، ان کا ماتھا چومتے ہو، ان کے رخسار چومتے ہو، ان کا بوسہ لیتے ہو، لیکن رب کا پاک کلام، محبوب کریم کا دیا ہوا یہ تحفہ، تیری اور میری بخشش کا ذریعہ، آج اس کو چومنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہی حال رہا تو پھر قرآن ہم سے چلا جائے گا۔ اے میرے دوست گھر میں رحمت لے آ،
گھر میں برکت لے آ. یہ قرآن صدائیں دے رہا ہے, اوے لوگوں مجھے چھوڑنا نہیں ہے, میں تمہارے لیے شفا بن کے آیا, میں تمہارے لیے رحمت بن کے آیا, تمہارے لیے عظمت بن کے آیا, تمہارے لیے برکت بن کے آیا, سب کچھ میرے اندر ہے. اگر مجھ سے کٹ گئے نا تو ذلتوں میں چلے جاؤ گے, اگر مجھے سینے سے لگایا تو اللہ وہ عزت عطا فرمائے گا جو صحابہ کرام کو عزت عطا فرمائی ہے, ایسی عظمت عطا فرمائے گا جو صحابہ کرام. اور سرہند کے 2 قاری تھے, بس ایک بات سن لیں, اس بات پہ آپ پھر فخر کریں, آپ کے دل کو اطمینان ہوگا, سکون ہوگا. سرہند کے 2 قاری تھے, سرہند کے رہنے والے. ان کا معمول تھا کہ صبح بھی, دوپہر بھی, شام بھی, رات بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف حافظ قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھے, آپ سب کی ذمہ داری ہے آپ قرآن پڑھیں. سمجھ نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن پڑھیں, اگر پڑھنا نہیں آتا پھر بھی قرآن پاک کو آپ دیکھیں. میں نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے, باللہ علم کسی نے مجھے بتایا یہ واقعہ ٹھیک ہے یہ غلط, لیکن میرا وجدان کہتا ہے یہ ایسے ہی ہوگا. ایک بزرگ تھے چٹے ان پڑھ, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن وہ جب بھی مسجد میں آتے, صبح بھی, دوپہر بھی, شام بھی, رات بھی, وہ قرآن کریم کھولتے, قرآن کی سطروں پہ انگلی پھیرتے اور یہ کہتے, اے میرے پروردگار, میں نہیں جانتا اس میں کیا تو نے نازل کیا ہے, لیکن یہ گواہی دیتا ہوں جو کچھ بھی نازل کیا ہے سارا برحق ہے, سارا سچ ہے, سب سچ ہے. بس صرف انگلی پھیرتے جاتے اور یہ کہ یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. وہ بزرگ جب دنیا سے چلے گئے, عام سادہ سے انسان تھے, دنیا سے چلے گئے, لوگوں نے جب ان کو قبر میں اتارا نا تو قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی. مشک اور عنبر کی خوشبو اس سادے سے انسان کی قبر سے, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جس کو نماز پوری نہیں آتی, جس کو روزے کے احکامات معلوم نہیں, جس کو حج کے احکام پتہ نہیں, وہ سادہ انسان جس نے قرآن سے محبت کی ہے, جب قبر میں اتارا تو قبر سے خوشبوئیں, مشک اور عنبر کی خوشبوئیں, تدفین ہو گئی. ایک بندہ دوڑتا ہوا اس کے گھر میں آیا اور اس کی بیوی سے پوچھا, ہے محترمہ بتائیے اس بزرگ کا کیا معمول تھا, یہ بڑا نیک پاک ہو گیا. انہوں نے کہا بھئی نیک پاک کیا ہے, اس کو تو بیچارے کو نماز پڑھنی نہیں آتی, یہ تو قرآن بھی دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا, یہ تو سیدھا سادہ آدمی. اس نے کہا نہیں بھائی, یہ ہے بہت بزرگ, اللہ والا تھا, میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ مجھے معلوم ہے, میرے دل نے گواہی دی ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ کوئی اللہ کا بڑا پیارا آدمی ہے, بڑا پیارا انسان, اللہ کا بڑا پیارا برگزیدہ بندہ ہے. بتاؤ ان کا معمول کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں, بس یہ تھا کہ روز صبح دوپہر شام قرآن پاک کی سطروں پہ انگلی پھیر کے کہا کرتے تھے یہ بھی سچ ہے, یہ بھی حق ہے. اور یار ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے, اللہ نے تو ہمیں توفیق دی ہے, ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, موبائلوں کے اوپر قرآن ہے, قرآن سن سکتے ہیں. پہلے تو سننے میں دقت ہوتی, حافظ نہیں ملتے تھے, آج تو گلی گلی کوچہ کوچہ حفاظ کرام, یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے. آج ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن سن سکتے ہیں, لیکن ہمیں قرآن کی طرف آنے کی فرصت ہی نہیں. جو فرصت ملتی ہے ہم قرآن کی طرف جاتے نہیں. سرہند کے 2 قاری, دونوں بھائی, سگے بھائی, دونوں قاری قرآن, ان کا معمول تھا صبح بھی, دوپہر بھی, شام بھی, رات بھی قرآن پاک پڑھتے. لوگ ملنے کے لیے آتے, ان کو دقت ہوتی, دونوں بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم کسی اور جگہ جا کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. ہمارا معمول یہ ہوگا کہ صبح دوپہر شام ہم اللہ کی کتاب پڑھا کریں گے. محبت ہے نا, قرآن سے عشق ہے, ایسا عشق ہونا چاہیے. قرآن سے لگاؤ ہے, قرآن سے محبت ہے, قرآن کو سینے سے لگایا, سینے کے اندر بسایا. ان دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ ہم کسی جنگل میں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں. اب چلے گئے, جنگل میں جھونپڑی لگا دی, صبح دوپہر شام آپس میں بھائی بیٹھتے ہیں, قرآن پاک ایک دوسرے کو سناتے ہیں, بلند آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. کچھ وقت گزرا, ان کے قریب ایک قافلہ آیا. وہ قافلہ بڑے خوبصورت گھوڑوں
اور بڑے حسین و جمیل انسانوں پہ مشتمل ہے، بڑے خوبصورت جوان اس قافلے کے اندر، بہت بڑا قافلہ ہے، اور اس قافلے کا جو سپہ سالار ہے اس کے حسن کی تو کوئی مثال ہی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی تے جا نہیں بولن دی، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ وہ کہتے ہیں بھئی اتنا خوبصورت جوان ہم نے پہلے دیکھا ہی نہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے یہ آنے والا قافلہ کون سا ہے۔ بس وہ قافلہ قریب آیا، ان دو قاریوں کو کہا اے قرآن پڑھنے والو، قرآن پڑھو، ہم تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے ہیں۔ اے قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ہم تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور آدمی آیا، انہی کے طرز کا، انہی کی طرح کا ایک آدمی آیا، ابلک گھوڑے کے اوپر، اونچے قد والے گھوڑے پہ، سفید گھوڑے ہے اور حسین و جمیل صورت ہے۔ وہ آیا اور اس نے کہا وہ سرہند کے قاریوں، کیا تمہارے پاس میرے آقا تشریف لائے تھے؟ میرے آقا تمہارے پاس تشریف لائے تھے؟ انہوں نے جب یہ سنا نا تو دوڑ کے آئے، ایک نے ایک طرف سے مہار پکڑ لی، دوسرے نے دوسری طرف سے پکڑ لی۔ انہوں نے کہا وہ آنے والے بتا تو کون ہے اور پہلے جو آئے تھے وہ کون تھے؟ تو اس نے کہا میں آقا کریم کا صحابی حضرت ابو ہریرہ ہوں، میں اللہ کے محبوب کا صحابی حضرت ابو ہریرہ، اور جو تمہارے پاس قافلہ آیا تھا وہ صحابہ کرام کا قافلہ تھا جس کی لیڈ اللہ کے محبوب خود فرما رہے تھے، جس کے سپہ سالار اللہ کے محبوب تھے۔ اور سرہند کے قاریوں، کل اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اے صحابہ سارے تیار ہو جانا، ہم نے سرہند کے قاریوں کا قرآن سننے کے لیے جانا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قسمت پہ ناز کیا، ہم نے دنیا سے لا تعلق ہی کی ہے، مدینے والے نے ہم سے تعلق جوڑ لیا ہے۔ اور واسطہ کیا ہے؟ واسطہ قرآن ہے۔ حبل ممدود، یہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، ایک پلہ پکڑو گے، ایک طرف کو پکڑو گے، دوسرا سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑ دے۔ میرے بھائیوں، ہم میں کمی ہے، قرآن سے دور ہو گئے، اللہ ہمیں قرآن سے جوڑے، قرآن کا عرفان عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، قرآن کا نور نصیب فرمائے، قرآن کی شفاؤں سے ہمیں شفا یاب کرے، قرآن کی برکتوں سے ہمیں بابرکت فرما دے، قرآن کریم کے علم سے ہمیں روشنائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والے بچاں ہو جیوے مرشد کامل باہو تے جیں بوٹی لائے تے ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت
غیرت ہوئی ہو عشق پہنچاوے جس منزل تے ایمان خبر نہ کوئی ہو عشق سلامت رکھنا باہو عشق سلامت رکھنا باہو تے ایمان دیا دروئی ہو اللہ تعالی ہم سب کا عشق سلامت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا فیضان عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل صالح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.